بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کو قیامت کے دن کے بارے میں ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز کوئی بھی معاوضہ نہ قبول کیا جائے گا نہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے روز سفارش نہ مانی جائے گی نہ نفع دے گی۔ اب ظاہر ہے یہ بات بنی اسرائیل کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ شروع سے یہی بات بار بار کہتے تھے کہ ہم کیونکہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور کیونکہ اللہ کو ہم سے محبت ہے تو ہم لازماً جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ لازماً ان کے لیے سفارش کریں گے تاکہ کوئی بھی یہودی جہنم میں نہ جا سکے۔ اسی لیے تو یہودیوں کو بہت زیادہ فخر تھا اپنے بزرگوں پر، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق یا یعقوب علیہ السلام یہ چیز دیکھیں کہ یہودی جہنم میں جا رہے ہیں اور وہ کوئی سفارش نہ کرے۔ اب ظاہر ہے جس کا اس قسم کا ایمان ہو اس کو یہ بات سمجھانا کہ اس دن سفارش نہیں مانی جائے گی یا سفارش نفع نہیں دے گی، اس کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ میں اللہ شفٹ کر کے اب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کے اوپر اب اللہ فوکس کریں گے، تاکہ یہ سن کے ہر یہودی اور ہر عیسائی غور و فکر کر کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے، کیا وہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی یعقوب علیہ السلام کا پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ نبی ان کے بہاف پر سفارش کریں گے، ان کو جہنم میں بچانے کے لیے پوری کوشش کریں گے، حالانکہ یہ لوگ نبیوں کو تو فالو ہی نہیں کر رہے تھے۔ اگر بنی اسرائیل نے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کو بدل کے کوئی اور ہی مذہب بنا لیا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بہاف پہ سفارش پھر کیوں کریں گے؟ تو پھر اسی لیے آیت 124 میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو پھر اس نے انہیں پورا کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا جو آگے جا کے قرآن میں اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو پیشوا بنائیں گے تمام لوگوں کے لیے، مطلب وہ ایک لیڈر بن جائیں گے تمام لوگوں کے لیے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان تینوں مذہب میں ابراہیم علیہ السلام کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان تینوں کو ابراہیمک فیتھس اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، اور دونوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اہم فگر ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کے دو مسکنسیپشنز کو دور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ ان کو ایک لیڈر بنانے والی ہیں، ایک پیشوا بنانے والی ہیں، تو انہوں نے فوراً اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی؟ اور اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کا عہد ظالموں پر نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس خدا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ صرف انہی لوگوں کو لیڈرز بنائے گا، وہی لوگ پیشوا بنیں گے۔ تو اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یہ اتنا بڑا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل کو کیوں بھیجا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے خلاف جا رہے تھے، ہمیشہ اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ظالمین میں سے بن گئے تھے، تو اللہ ظاہر ہے ان کو مزید پیشوا نہیں بنائے گا، اللہ ان کو مزید لیڈرز نہیں بنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان سے پھر امت کا سٹیٹس چھین کے بنی اسماعیل کو دے دیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جبریل علیہ السلام کو بلیم دیں، اللہ ان کو یہی بات سمجھا رہے کہ بلیم صرف انہی پر ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار اللہ کے عہد کو توڑا، اسی لیے اللہ نے ان سے امت کا سٹیٹس چھین لیا۔ اور یہ بات اللہ نے شروع میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو واضح کر دیا تھا۔ دوسری بات آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بنی اسحاق ہمیشہ لیڈرز بنیں گے آخر تک، اور بنی اسحاق سے ہٹ کے بنی اسماعیل کو اللہ کبھی بھی امت نہیں بنائے گا۔ بلکہ اللہ تو صرف ان سے یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ جو گروہ نیک کام کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اسی کو اللہ لیڈر بنائیں گے، اور جو گروہ ظالمین میں سے بن جائے گا اس سے اللہ لیڈرز نہیں بنائیں گے۔ یعنی وہ اب یہودی اور عیسائی جو واقعی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو فالو کرتے ہیں،
ان کے لیے اب ایک نیا پیغمبر کو ماننا جو بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے اتنے سال بنی اسرائیل کو امت بنانے کے بعد اللہ نے اچانک آخری نبی بنی اسماعیل کو کیوں بھیجا، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ چیز ثابت کر دیا تھا کہ وہ لیڈرشپ کے حقدار نہیں۔ اس کے بعد آیت 125 میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور ایمان پانے کی جگہ مقرر کیا، اور پھر ہم نے یہ حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور پھر ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور پھر یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدد کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ اب اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ شروع میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مکہ جا کر اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا اسماعیل، اور وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ اس زمانے میں ایک ڈیزرٹ تھا، وہاں پر کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور وہاں پر کوئی لوگ رہتے بھی نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو جب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس جیروسلم چلے گئے اپنی پہلی بیوی سارہ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بار بار مکہ آتے تھے۔ پھر کئی سالوں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مکہ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ کا بنیاد تیار کرنا شروع کریں۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ خانہ کعبہ کی اہمیت کی وجہ سے یہ ایک قبلہ بن جائے گا تمام لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ ذکر نہیں کرتا کہ خانہ کعبہ خالی بنی اسماعیل کے لیے بنا تھا، بلکہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کھڑا کیا تمام لوگوں کے لیے، تاکہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں، سارے لوگ وہاں پر اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی خانہ کعبہ توحید کو سمبلائز کرتا ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ جائیں گے وہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہ تمام لوگ ایک ہیں۔ ان تمام لوگوں میں یونٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمام لوگ صرف اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اگر خانہ کعبہ توحید کو سمبلائز کرتا ہے، اگر خانہ کعبہ وہ قبلہ ہے جو توحید اور یونٹی کو سمبلائز کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کیونکہ پیغمبر تو اول سے آ رہے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یعنی کئی نبی تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی خانہ کعبہ تھا ہی نہیں۔ خانہ کعبہ سمبلائز اگر توحید کو کرتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اول سے خانہ کعبہ تھا۔ بلکہ سورہ ال عمران ورس 96 میں اللہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنایا وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس سے ہمیں یہی بات دوبارہ سمجھ آتی ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا۔ اب کچھ اسکالرز یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن کئی سالوں کے بعد خانہ کعبہ کا سٹرکچر آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرو، اس گھر کی بنیادوں کو دوبارہ کھڑا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شاید سب سے پہلا جو کعبہ بنا تھا وہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تمام چیزیں اسکالرز کی اپنی رائے ہیں جو انہوں نے اسلامک لٹریچر میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ ضرور تھا۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہودی اور عیسائی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا وہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو خانہ کعبہ جاتے تھے، وہاں پر حج اور عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، رکوع اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو کیا یہودی اور عیسائی وہی کام کرے خانہ کعبہ جا کر؟
یا کیا یہودی اور عیسائی خانہ کعبہ کو مانتے ہی نہیں ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہاں پر بنی اسماعیل ہے؟ اور اگر وہ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرے تو انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بہاف پہ سفارش کریں گے قیامت کے روز؟ اس کے علاوہ ہم اس دعا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا لیا تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو رزق، ہر قسم کا رزق عطا فرما۔ اور پھر آپ اللہ کے جواب میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو تو لازماً دنیا اور آخرت ضرور دے گا، لیکن اس شہر میں جو کافر ہوں گے اللہ ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے رزق ضرور دے گا۔ اور یہ بھی بات کہنا بہت اہم تھا، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام صرف رزق کی دعا مسلمانوں کے لیے مان رہے ہیں تو پھر ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ اتنے عرصے کے لیے جو کافر وہاں پہ موجود تھے، جو قریش کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اللہ نے ان کو رزق پھر کیوں دیا؟ تو اللہ یہاں پہ کلیئر کر رہی ہے کہ چاہے ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا صرف مسلمانوں کے لیے کی تھی، اللہ نے صاف یہ بتا دیا تھا کہ جو کافر ہوں گے اس شہر میں اللہ ان کو بھی دے گا، لیکن کچھ عرصے کے لیے دے گا، کیونکہ ان کے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ جس میں رہنا ہی بہت مشکل ہے، اللہ نے آخرکار اس ڈیزرٹ کو ایک بہت بڑا شہر بنا دیا، ایک ایسا شہر جس میں لوگ بہت امیر ہو گئے تھے تجارت کی وجہ سے۔ یعنی قریش کے قافلے یمن جاتے تھے سردیوں میں اور سیریا جاتے تھے گرمیوں میں، اور کیونکہ قریش کے قافلوں نے پورا اس ٹریڈ روٹ کو مونوپلائز کر لیا تھا، مطلب اس ٹریڈ روٹ میں صرف قریش کے قافلے ہی جاتے تھے، اس کی وجہ سے مکہ جو ایک ڈیزرٹ تھا وہ آخرکار ایک بہت بڑا امیر شہر بن گیا۔ اگر کسی نے اپنا سامان تجارت کے لیے سیریا جانا ہوتا تھا یا سیریا سے یمن آنا ہوتا تھا تو وہ صرف قریش کے قافلے کے ذریعے ہی آ سکتے تھے، اور اسی وجہ سے قریش بہت امیر ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مکہ کا کتنا زیادہ سگنیفیکنس ہے، وہ بار بار مکہ اور مکہ کے لوگوں کے لیے کتنی زیادہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے اندر امن ہو، سکون ہو، رزق ہو۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اسی شہر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہی بتا رہے تھے۔ تو یہ بات یہودی اور عیسائی کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کو یہ بات کیسے نہیں سمجھ آ سکتی کہ جو آخری نبی اللہ نے ایک عرب چنا جو مکہ میں سے تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رینڈملی سلیکٹ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کوئی غلطی تھی جو جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہوگی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ ہی تھی، جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مکہ کو اور کعبہ کو ایک توحید کا سینٹر بنا۔ بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، ان کا نام حنیف تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو مانتے تھے اور صرف اسی کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ حنیف وہاں پر ہونے کے باوجود کعبہ، مکہ اور پورے عرب میں بت کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے لیے ایک آخری نبی بھیجنا جو مکہ سے ہی تھا یہ بہت ضروری تھا، تاکہ آہستہ آہستہ وہ کعبہ، مکہ اور پورے عرب کو بدل دے۔ ظاہر ہے جب مکہ پورے عرب کا مین سینٹر ہے، مین شہر ہے، اگر اس میں بت کی پوجا ختم ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ پورے عرب میں بت کی پوجا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ یہودی اور عیسائیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک سمپل سی بات جس میں اللہ کی اتنی زیادہ حکمت نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجا، مکہ میں کیوں بھیجا، یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات آپ آیت 127 میں دیکھ سکتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد کہ اللہ پلیز ہماری محنت کو قبول عطا فرما۔ اب یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن ایک بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ جو مرضی آپ اچھے اعمال کر لیں، اللہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے گا، بلکہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مسلمان کو امید اور خوف کے بیچ میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس امید میں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا اور اس خوف میں کہ اللہ شاید قبول نہ کرے۔ اس خوف کی وجہ سے مسلمان ایروگنٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر غرور نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو بار بار ہمبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس امید کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے یہ میرا قبول کیا تو اللہ مزید چیزیں بھی قبول کرے گا۔ بلکہ اس سے آپ کو یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی محنت آپ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ آپ کی نیت کے بیسس پہ قبول ہوگی۔ اور انسان کی نیت کیسے واضح ہو سکتی ہے؟ انسان کی نیت اس کی باتوں سے پتہ چل جاتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعا کے آخر میں
ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سمیع العلیم ہیں، آپ ہر چیز سنتے ہیں اور آپ ہر چیز جانتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی منہ سے بات نکالتے ہیں آپ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمارے دل میں چل رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی انسان کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، کیونکہ انسان کے پاس شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں اور اس کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، اور دنیا ویسے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک نیک آدمی کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اس کی نیت بدل جائے، اور ظاہر ہے کیونکہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ یہ چیز کو جانتا بھی ہے اور اللہ اس چیز کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس دعا میں اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ جانتے کہ ہماری نیت کیا ہے، آپ جانتے کہ دل میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا باتیں منہ سے نکال رہے ہیں۔ اگر اللہ تھوڑی عرصے کے لیے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دینا، لیکن اس کے باوجود اللہ ہماری اس کام کو، اس محنت کو ضرور قبول کرنا۔ ایسی دعا مانگنے کے بعد انسان کے اندر امید بھی آ جاتی ہے، لیکن ہمبلنس بھی آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ چاہے اس نے ایک بہت بڑا کام اللہ کی راہ میں کیا، اللہ نے کوئی اس کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہوا، کوئی اس کو گارنٹی نہیں دی ہوئی کہ اللہ لازماً اس کی محنت کو قبول کرے گا۔ یہ فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ہاں انسان کو امید اور خوف کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ورس 128 میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مزید کنٹینیو کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہی رہے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان پر تمہاری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تمہاری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہے، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قریب پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کرو، تو اس نے عرض کیا میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ان آیتوں میں خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک چیز کو بہت واضح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی اللہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ان کے بیٹے کو اللہ مسلمان بنا دے، ایسے لوگ جو خالی اللہ کے آگے جھکیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ اللہ سے یہ بھی دعا مانگ رہے کہ ان کو یہ سکھا دے کہ کعبہ میں انہوں نے اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، یعنی حج اور عمرہ کے جو ریچولز ہیں وہ کیا ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن اللہ خاص ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے قرآن میں جس کے ذریعے اللہ بنی اسرائیل کی کئی مسکنسیپشنز کو دور کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا جو اللہ کے آگے جھکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ وہ بار بار اللہ سے یہی دعا مانگ رہے کہ کعبہ میں مجھے بتا دے کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، حج اور عمرہ کے ریچولز کیا ہوں گے۔ وہ کعبہ کے علاوہ جروسلم کا ذکر نہیں کرتے، سولومنز ٹیمپل کا ذکر نہیں کرتے، وہ صرف کعبہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ کعبہ کے علاوہ کسی اور ریلیجس سائٹ کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خاص ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد، اب ہماری سے کون یہاں پہ مراد ہے ابراہیم اور اسماعیل، ان کی اولاد میں سے کوئی رسول ایسا ضرور بھیجنا جو ان کو ہدایت دے، ان کو کتاب کے بارے میں سکھائے اور ان کو علم دے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسا رسول ضرور بھیجنا جو ان کو اللہ کی کتاب اور دین کے بارے میں سکھائے۔ اس لیے آخری نبی کا بنی اسماعیل میں سے ہونا، مکہ میں آنا، یہ چیز بہت بڑی بات نہیں ہونی چاہیے تھی یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے، کیونکہ انہی کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے خود اس چیز کی دعا مانگی تھی۔ بلکہ ان آیتوں میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ سے بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے تھے کہ اللہ کے آگے جھک جانا، ایک خدا کے آگے جھک جانا، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سبمٹ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی وہ ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ وہ چوزن نیشن بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بار بار توحید کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک خدا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہر یہودی اور عیسائی پر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اتنا زیادہ ہٹ گئے ہیں
تو وہ پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بہاف پہ سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ اب یہاں پر یہودی اور عیسائی کا پرسپیکٹیو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو ضرور مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اسماعیل کو 12 بیٹوں کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ جو 12 بیٹے ہیں اللہ ان کو ضرور کوئی بہت بڑا سٹیٹس بھی دے گا اور ان کو پیسہ اور ان کو دولت بھی دے گا۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رسول اور نبی وہ صرف بنی اسرائیل کو بھیجے گا، صرف بنی اسحاق کی اولاد میں سے بھیجے گا، بنی اسماعیل کی اولاد میں سے نبی اور رسول نہیں بھیجے گا۔ اور اس کے متعلق ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہاجرہ ایک غلام تھی، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اسماعیل کیونکہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اس لیے اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ یعنی اللہ ایک غلام کی اولاد میں سے کبھی بھی کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجے گا۔ اب اس آرگیومنٹ کو ڈیفیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہاجرہ ایک غلام نہیں تھی، بلکہ ہاجرہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کی بیٹی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے شادی کرنے سے پہلے ان کا بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ اس کے علاوہ آپ ان آیتوں میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک چیز واضح کر رہے ہیں، کبھی بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ نبی اور رسول صرف بنی اسرائیل کو بھیجیں گے، صرف بنی اسحاق کو بھیجیں گے، بنی اسماعیل میں سے نہیں بھیجیں گے۔ پھر آپ آیت 132 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے والے تھے؟ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کی فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کرنے کے بعد اللہ اب یعقوب علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں، وہ جن کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے کے ذریعے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے۔ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے مسلمان تھے۔ تو 12 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ اور سب سے بڑی بات، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے یہ پوچھا کہ میری وفات کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے، تو آپ ان کے جواب میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے خدا یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام جس خدا کو عبادت کرتے تھے، جس خدا کو اسماعیل عبادت کرتے تھے، جس خدا کو اسحاق عبادت کرتے تھے، وہ انہی خدا کو مانیں گے۔ تو اگر یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مان رہے تھے کہ وہ بھی ایک نبی ہیں، تو پھر ان کی اولاد یہودی اور عیسائی اسماعیل کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ بات کو سمجھ لیں کہ ان کے جتنے بھی نبی اور رسول تھے وہ ان کے بہاف پہ کبھی بھی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل خود اپنے نبیوں کے راستے پہ نہیں چل رہا۔ ان کے جو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل بنے، وہ تمام لوگ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ تمام لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو پھر یہودی اور عیسائی یہ کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور جو یہودی اور عیسائی اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ ہرگز جنت میں جائیں گے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کب کی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس کانفیڈنس میں ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم لازماً جنت میں جائیں گے، تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کو جو بنی اسرائیل ہیں ان کو خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ اگر وہ لازماً جنت میں ہی جائیں گے تو پھر ان کو خبردار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر میں اللہ یہودی اور عیسائی کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اب وہ اپنے بزرگوں کو بلیم نہیں کر سکتے قیامت کے دن۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، کیونکہ اب اللہ نے آخری نبی بھیج دیا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اب ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں، سچ کی طرف پہنچیں، سچ کو ایکسیپٹ کریں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور پھر آخری میں آیت 135 میں اللہ کہتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان کو یہ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو دین ابراہیم اختیار کرتے ہیں
جو ایک ہی خدا کو مانتے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دوبارہ یہاں پہ اللہ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پہ تھا، وہ توحید پہ سینٹر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ بلکہ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیت کے آخر میں اللہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے کبھی نہیں تھے۔ اب یہ اللہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن کو دور کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بک آف جوشوا میں یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے بتوں کی پوجا کر رہے تھے بالکل اپنے باپ کی طرح، اور بعد میں جب اللہ نے ان کو ایک نبی بنا دیا پھر انہوں نے ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کی۔ اللہ ورس 135 میں یہ چیز کلیریفائی کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، نبی بننے کے بعد بھی نہیں، نبی بننے سے پہلے بھی نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں وہ تمام نبی نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، نہ ہی زنا، نہ ہی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے تھے، صرف اس لیے کیونکہ اگر ایک نبی پہلے نبوت سے پہلے شرک کر رہا تھا یا زنا یا کوئی غلط قسم کے کام میں مبتلا تھا، تو پھر بعد میں نبی بننے کے بعد توحید کا پیغام دینے کے بعد لوگ اس پہ ہمیشہ شک کرتے۔ وہ یہی کہتے کہ یہ انسان جو اب بتوں کے خلاف بات کر رہا ہے، پہلے تو یہ ہمارے سامنے تمام بتوں کی پوجا کر رہا تھا، تو اب اس کو کیا ہوا ہے؟ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر کوئی نبی بھیجا ہے تو اس قوم نے اس نبی کو سیریس لیا ہے، اور اس نبی کی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں نے گواہی دی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ انسان نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ اچھا انسان تھا، اس نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، ہمیشہ ایک ہی خدا کے بارے میں بات کی ہے، اور کبھی بھی کوئی بہت بڑا گناہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ان کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں۔ اگر اللہ کوئی ایسا نبی بھیجتا جو نبوت سے پہلے اس نے شرک میں مبتلا تھا یا کوئی اور غلط کام میں مبتلا تھا، تو بعد میں نبی بننے کے بعد توحید کا پیغام لانے کے بعد لوگ اس کو کبھی سیریس نہ لیتے، پھر وہ قیامت کے روز اللہ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمارے دل نے گواہی نہیں دی۔ ہمارے لیے اس کی بات کو سمجھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہی انسان ہمارے سامنے غلط کام کرتا تھا، وہی انسان ہمارے سامنے بتوں کی پوجا کر رہا تھا، تو ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ اچانک ایک نبی بن گیا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اللہ ہمیشہ اپنے تمام نبیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں نبوت سے پہلے بھی۔ یہی بات اللہ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، اور اس چیز کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ تو یہاں پر ہم ان سیشن کو ختم کریں گے، لیکن ایک چیز آپ ضرور اپریشیٹ کریں کہ اللہ کس طریقے سے انٹروین کر کے مسلمانوں کو اتنے خوبصورت آرگیومنٹس دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بحث کر سکیں۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک چیز واضح ہے کہ ہمیں نالج، علم، حکمت سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہمارے پاس علم آئے گا اتنا ہی مشکل ہوگا کافروں کے لیے کہ وہ ہمیں بے وقوف بنائیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ ان کو بھی یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ اسلام کا راستہ ہی سچا راستہ ہے، تاکہ ان کے دل بھی اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور مسلمان ہونا یہی راستہ ہے جس کی بنیاد پہ انسان کو جنت مل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔